شہر ادب کی نہایت فعال و متحرک تنظیم، ماضی میں اہم کارنامے انجام دینے والا فیڈریشن یعنی سنی یوتھ فیڈریشن نے اس برس طے کیا ہے 5 روز تک آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو دور تک پہنچانے کا کار مستحسن کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکابر علماء کی آمد جاری ہے۔ شورائے کرام نذرانے عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اہل محلہ اپنے قلوب کو ان کے کلام سے، علماء کے واعظ حسنہ سے منور کر رہے ہیں۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ تو دل میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظر سے بھی قریب رہا جائے۔ جو عادت ہے جن بچوں کو بچپن میں نماز پڑھائی جاتی ہے وہی جوانی میں اچھے نمازی ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں اور شدید ہوتے ہیں، لیکن جو جوانی میں نماز کے قریب کسی سے متاثر ہو کے آتے ہیں ان کی نماز ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ آخر تک سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب اللہ ان کے خلوص کی بنیاد پہ قبول کر لے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جب ہم ہر چیز کے طور طریقے سیکھتے ہیں تو نماز کے آداب بھی ہمیں سیکھنے چاہیے عام زندگی کی طرح۔ کم از کم 40 سنتیں تو ہر مسجد میں امام کو بجائے تقریر کرنے کے وہ سنتیں یاد کرانی چاہیے۔ یعنی ہم قرآن پاک کے غلاف کو جزدان کہتے ہیں، تمام سنی لکھنؤ کے جو کہتے ہیں زبان کی موچ نکالی۔ کہاں موچ نکالی؟ آپ خود لنگڑے ہیں ابھی۔ جب آپ جزدان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ شر ہے کسی کا کہ ہم اس کو کل نہیں سمجھتے، جز سمجھتے ہیں۔ کلام پاک تو کل ہے نا، جز جن کے یہاں ہے وہ جزدان ان کو کہنا چاہیے، ہم لوگ بھی جزدان کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے فرقے کا شر تھا جس میں ہم پڑھے لکھے بھی ملوث ہوئے۔ حد ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ممنون احسان۔ احسان کا کیا احسان؟ ممنون کے معنی تو خود اس پہ احسان کیا ہوا، اور احسان احسان ہے۔ جیسے لبِ سڑک کے کنارے کہا جائے تو لبِ سڑک خود سڑک کے کنارے ہے، اب اس کے بھی کنارے، یہ اضافہ ہے۔ تو اب جب اتنی باریکیاں صرف اردو میں ہیں تو مذہب اسلام میں کتنی باریکیاں ہیں؟ کوئی کامل طور پہ عامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا اپنے رسول سے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، 14 حروف تقریباً حروف مقطعات ہیں جس کے اللہ کے علاوہ کسی کو معنی و مطالب نہیں بتائے گئے۔ یعنی جب جب خاکی انسان کا جسم اکڑ جائے اس غرور کے ساتھ کہ وہ زیادہ عالم و فاضل ہے اور جو بتا رہا ہے وہ صحیح بات ہے، تب وہ سوچ لے کہ ان 14 حروف کے معنی ہمارے عالم کو بھی نہیں معلوم، بڑے بڑے مجدد وقت کو نہیں معلوم، الف لام میم کے معنی نہیں معلوم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے معنی معلوم کہ وہ کتاب جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ قاری صاحب اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم 30 پارے کے حافظ ہیں اور قاری ہیں تو ہمیں کل علم آ گیا، بلکہ زندگی بھر سیکھتے رہیے۔ اسی لیے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی یہ فرماتے رہے آخر وقت تک کہ میں طالب علم ہوں تاریخ کا، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، ورنہ ان سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ حضرت آپ نے فلاں بات تو غلط کہی تھی۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ خود کو طالب علم کہتے رہے۔ تو ہم سب ادب کے طالب علم ہیں، مذہب کے طالب علم ہیں، بحمد اللہ امت محمدیہ میں ہیں۔ یعنی آج ہی ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ جن لوگوں کو 900 برس اور کئی ہزار برس کی زندگیاں دی گئیں پیغمبروں کو، نبیوں کو، وہ 63 برس کی زندگی اللہ کے رسول کی بھاری ہے، کیونکہ وہ سب اس بات کی امید کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ کاش میں امت محمدیہ میں ہوتا۔ تو یہ شرف ہم لوگوں کو دیا گیا کہ ہماری عمریں تو گھٹا دی گئیں لیکن ہمارے مراتب کو رسول کی نسبت سے بڑھا دیا گیا، اور ان کو احمد اور محمد 2 ناموں سے نوازا گیا۔ محمد یعنی حد سے زیادہ جس سے محبت کی جائے، جو حد سے زیادہ اپنی امت سے، اپنی ملت سے محبت کرتا ہو، وہ اللہ کے رسول ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دنیا کے تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام اولیاء برگزیدہ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اللہ کے رسول جیسی آئیڈیل شخصیت دنیا میں کوئی نہیں آئی، اسی لیے وہ نبی آخر الزماں ہیں، ورنہ ان سے پہلے ہی سب ختم کر دیا جاتا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولی آتے رہیں گے، ممکن ہے کہ ہر دن میں ایک ولی پیدا ہو۔ ولی کی آمد پہ کوئی دقت نہیں ہے، خالد صاحب اپنے عمل سے ولی بن سکتے ہیں، زبیر احمد صاحب بن سکتے ہیں، یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ولی بن سکتا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پہ، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اور جو مجدد بن سکتا ہے، لیکن انبیاء کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا۔ انہی کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ان کے چہرے، ان کے سینے کو شق کیا گیا۔ ہادی برحق کو ہی فخر حاصل ہے کہ وہ امی ہیں، دنیا کے تمام نبی ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ امی ہیں، یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غیر پڑھے لکھے تھے۔
بلکہ ان کو پڑھانے کے لیے ایک ایسا ٹیچر، ایسا ماسٹر اللہ نے معمول کیا جو دوسرے نبیوں کے یہاں نہیں تھا۔ جبریل امین کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے، اب کہیے قل، پڑھیے، فرمائیے، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، حد ہے کہ اقرا پہلی سورت نازل ہوئی۔ تو جس قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ پڑھو اور پڑھاؤ، وہ قوم کہاں ہے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ کام جو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے مولانا مدنی صاحب کریں، مفکر اسلام مولانا علیمیہ صاحب کریں، یا خواجہ معین الدین نے جس طرح اسلام پھیلایا، وہ سب آئیڈیل مین ہیں۔ بجائے یہ کہ ہم لوگ تفریق میں پھنس جائیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم ملنصاری ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم محمدی بن جائیں۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر نے شعر کہا کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ آج ہمارے جو جلسوں کا پیغام ہے، 5 روزہ یہ مشاعرے اور جلسے، مقصد صرف یہ ہے کسی کی ذات بلند نہ ہو، کوئی شخصیت عظیم نہ سمجھی جائے، بلکہ جس عظیم شخصیت کے بینر تلے ہم یہاں موجود ہیں، ہم اس کی شخصیت کا چٹکی بھر بھی حصہ حاصل کر لیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد وجود مل جائے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، وہ آپ نبی آخر الزماں کیوں ہیں، انہوں نے شادیاں کر کے بتا دیا، مکارم الاخلاق کے ذریعے بتا دیا گیا، یعنی اخلاق سبھی کے پاس ہے، قاری صاحب کے پاس بھی ہے، خالد صاحب کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، تھوڑا بہت میرے پاس بھی ہوگا، لیکن ایک منصب ایسا ہے جس پہ صرف اللہ کے رسول فائد ہیں، مکارم الاخلاق۔ وہ اخلاق کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ تو ہمارے لیے مسرت اور خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب کے حوالے سے گفتگو کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہو سکے گی اس پہ یہ امید کی جانا چاہیے کہ ہمیں اسی گفتگو کے حوالے سے ہماری عاقبت سنور جائے گی اور کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے لے کے ضرور جائیں گے۔ شعراء کرام کا مرتبہ ہمیں یہ نہیں کہتا علماء سے بلند ہے، لیکن کوئی تو وجہ تھی کہ اکابر صحابہ موجود تھے، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، حضرت عمر خلیفہ دوم، حضرت عثمان غنی جن کو ذو النورین کہا گیا، رسول کی 2 بیٹیاں منسوب تھی، خلیفہ سوم، اور خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول منبر مبارک کس کو مرحمت فرماتے ہیں؟ حضرت حسان کو۔ لیکن یہ مرتبہ دینے کا وجہ یہ تھی کہ وہ ایسی شاعری کرتے تھے جس میں آپ کے اندر اخلاق و ایثار کا جذبہ پیدا ہو، العزمی آئے، جود و سخا آئے، جذبہ جہاد پیدا ہو، شہادت مومن کی معراج ہے تو یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم شہید ہو جائیں، یہ ان کی شاعری میں تھا۔ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی زلف مبارک، ان کی آنکھیں، ان کا چہرے مبارک اور تمام خد و خال کا وہ نقشہ کھینچتے تھے جس کو سن کے اللہ کے رسول خوش ہوا کرتے تھے۔ وہی سنت حسان ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ جو بھی شاعر ہے اس حوالے سے بڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت کو اصحاب کی موجودگی میں ردائے مبارک پیش کی، منبر دیا اور ردائے مبارک دی۔ تو یہ جو لینا دینا ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا شکل اختیار کر لی ہے بدعتیوں نے اور بریلویوں نے، یہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو یہ پیغام دینا مقصد تھا کہ جو تحفے تحائف دیجیے وہ اٹیچی میں رکھ کے یا کاغذ میں باندھ کے کسی کے گھر نہ پہنچائیے، کوئی صدقہ تھوڑی ہے، نہ زکوٰۃ ہے یہ آپ کسی کا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس شاعر کی جس کو اللہ کے رسول نے اہمیت دی تھی۔ تو آپ بھی اہم اس اعتبار سے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسرے نمبر کا کام کر، ہم حسان بن ثابت کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری عظمت صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پسند کیا نعت رسول پڑھنے والے کو۔ یہ نعت کے شاعر یہاں موجود ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ کو اپنا کلام یکے بعد دیگرے پیش کریں گے، اور میں نے جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی خدا کرے کچھ کام کی ہو۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں قاضی شمس الہدیٰ رحمانی صاحب عمر کی اس منزل میں ہیں، 80 سال کو پہنچ رہے ہیں، لیکن مگر میں نے ان کو زحمت نہیں دی ان کی عمر کی وجہ۔ میں نے کہا 5 دن میں ایک ہی دن آ گئے ہمارے لیے بہت ہے، خدا کا شکر ہے۔ انہوں نے فون کیا، کہنے میں آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں، ویلکم، آپ کا استقبال ہے۔ اس شعر کے ساتھ ابو محمد سحر کے کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بام و در تیرے آنے سے جگمگائے ہیں۔ قاری قرآن جناب قاضی شمس الہدیٰ رحمانی تسنیم فاروقی کے اس شعر کے ساتھ کہ سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، گزرتی جائیں گی صدیاں معانی کھلتے جائیں گے۔ یا رضوان فاروقی نے یہ شعر کہا
कि उसके सर पे ताज रखा जाएगा, उसके सर पे ताज रखा जाएगा जिसका बेटा हाफिज़ कुरान है। और आतिशे दोज़ख से क्या डरना उन्हें जिनके सीनों में बसा कुरान है। और एक शेर और समाज फरमाएँ कि ज़ुल्मते कुफ्र न आएगी यकीनन हम तक, हमने कुरान को सीने में सजा रखा है। इन अशार के साथ क़ारी कुरान मोहतरम क़ारी शमसुल हुदा रहमानी आपके रूबरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيम। रहमानी साहब ने आयत कुरानी से आज की महफ़िल को पुरनूर किया। अब उसके बाद जनाब अब्दुल मजीद साहब जो मुअज्जिन हैं हमारी मस्जिद के, आप सब इनकी आवाज़ से आशना हैं और इनको सुनते रहते हैं। इससे मुक़द्दस और मोहतरम काम क्या हो सकता है कि 5 वक्त नमाज के लिए दावत दी जाए। ये बड़ा काम सिवाय हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के हर चीज़ का मुझे उसको दोहराने का हुक्म है, नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुक्म है, लेकिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे हमको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। क़ारी कुरान जनाब अब्दुल मजीद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो चंद आयात या जो पढ़ना चाहें, आपको हक़ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीना शूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيम। शोराए किराम की लिस्ट आज काबू में है, इसलिए मुझे भी
کچھ طاقت مل رہی ہے کہ میں ایک ٹکٹ میں 2 شو دکھا دوں. قاری شمس الہدیٰ رحمانی صاحب، جناب عبد المجید صاحب سے مجھے طاقت ملی، 2-3 آیتیں میں بھی پڑھتا ہوں. ایسا پڑھ دوں؟ اجازت ہے آپ کی؟ بعد میں ماریے وائیے گا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. یہ مجھے طاقت مل گئی ان دونوں لوگوں سے، ورنہ میں برسوں سے پڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا. بہرحال جہاں تک قاری صاحب نے پڑھا، قاری مجید صاحب نے، میں نے اس کے بعد ہی پڑھنے کی کوشش کی، اور یہ میری محبوب صورت بھی ہے. میں نمازوں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں اس لیے یاد ہے مجھے. بہرحال ہاں یہ مجید ہیں تو مجید بول گئے، ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے توفیق قرات ہوئی. اور لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.